اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، کتاب بشارت الاسلام اور منتخب العصر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سلمان محمدی رضوان اللہ علیہ کے درمیان حجۃ الوداع کے موقع پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے علامات و عجائبات پر ایک مکالمہ نقل کیا گیا ہے جو بہت معانی خیز ہے، اور اس میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان کو سن کر حقیقت آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گی، اور یہ محسوس ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گفتگو آج 2025 کے زمانے کے لیے کی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، بیان کردہ انہی دو کتابوں میں روایت کی گئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی زنجیر کو پکڑا ہوا تھا اور ہماری طرف آپ نے رخ کیا اور فرمایا، کیا میں تمہیں الساعت کے وقوع پذیر ہونے سے قبل کی نشانیوں اور علامات سے آگاہ نہ کر دوں؟ ناظرین، مصنفین نے اس جگہ الساعہ سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور لیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس دن آپ کے قریب ترین شخص جناب سلمان محمدی تھے، بس انہوں نے یہ آپ کی بات سنی تو آپ سے بار بار سوالات کیے اور آپ نے سلمان کو جوابات دیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں الساعت کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں، تو سلمان محمدی نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الساعت کی آمد سے قبل نمازیں ضائع ہوں گی، نماز کی اہمیت جاتی رہے گی، شہوات کی پیروی عام ہوگی، نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی، مالداروں کی عزت اور احترام کیا جائے گا، دین کو دنیا کے بدلے میں بیچا جائے گا۔ ان حالات میں مومن کا دل اندر ہی اندر پگھلتا جائے گا جس طرح کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ منکرات اور برائیوں کو عام دیکھے گا لیکن ان کو بدل نہیں سکے گا۔ سلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، اے سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران ظالم حکمران ہوں گے، فاسق وزراء ہوں گے، ظالم اور ستمگار نمائندگان ہوں گے، امین خیانت کار ہوں گے۔ سلمان نے کہا، یا رسول اللہ، واقعی ایسا ہوگا؟ جناب رسول خدا نے فرمایا، جی ہاں اے سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران گناہ نیکی کہلائے گا، خیانت کار کو امین سمجھا جائے گا اور امین کو خیانت کار سمجھا جائے گا، جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور اسے سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور اسے جھٹلایا جائے گا۔ سلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا، جی ہاں اے سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران عورتیں حکمران ہوں گی، لونڈیوں سے مشورے کیے جائیں گے، ممبروں پر چھوٹے بچوں کو بٹھایا جائے گا، جھوٹ بولنا مشغلہ ہوگا، زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھا جائے گا اور بیت المال کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ انسان اپنے والدین پر ظلم کرے گا جبکہ اپنے دوست پر احسان اور نیکی کرے گا، دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ سلمان نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ سب کچھ بھی رونما ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ضرور ہوگا۔ اس دوران بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک کاروبار ہوگی، سازشیں کثرت سے ہوں گی، عزت دار لوگ غصے سے بھپھرے ہوں گے، تنگ دست آدمی کی تحقیر کی جائے گی، بازار ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں گے، کساد بازاری ہوگی، ایک کہے گا میں نے تو کچھ فروخت نہیں کیا، دوسرا کہے گا مجھے تو بالکل نفع حاصل نہیں ہوا۔ غرض ہر شخص اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا نظر آئے گا۔
سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے سلمان ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس زمانے میں ایسی اقوام ظاہر ہوں گی کہ اگر ان کے خلاف بولو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اگر خاموشی اختیار کرو گے تو آبرو ریزی ہوگی، عوام کے اموال کو لوٹیں گے، عوام کی عزتوں کو پاؤں تلے روندیں گے، عوام کا خون بہایا جائے گا، عوام کے دل غیظ و غضب اور غصے سے ان کے خلاف بھرے ہوں گے، ان کے بارے رعب اور دبدبا ان پر طاری ہوگا، عوام خوف زدہ سہمے ہوئے پریشان ہوں گے۔ سلمان نے عرض کیا کیا ایسا ہی ہوگا یا رسول اللہ؟ رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے سلمان ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران میری امت مشرق و مغرب کا رنگ پکڑے گی، میری امت کے لوگ کمزور پریشان ہوں گے، ان کی بے عملی کی وجہ سے مشرق و مغرب ان پر غالب ہوں گے، مشرقی و مغربی اقوام نہ چھوٹے پر رحم کریں گی نہ بڑوں کی توقیر اور عزت کریں گی، اور وہ اپنی مخالفت اور نافرمانی کرنے والے کو نہیں چھوڑیں گے، وہ انسانوں کی شکل میں سنگ دل شیطان ہوں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں قسم بخدا اس دوران یہ سب کچھ ہوگا، ہم جنس پرستی ہوگی، مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں کو کافی سمجھیں گی، اس دوران مرد لڑکوں پر گھر میں رہنے والی کنیزوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، مرد عورتوں کی شباہت اختیار کریں گے اور عورتیں مردوں جیسی بنیں گی، عورتیں گھوڑوں کی زین پر بیٹھیں گی، میری امت کی ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا اے سلمان ایسا ہی ہوگا، قسم ہے جان آفریں کی۔ اس دوران مساجد کو مزین کیا جائے گا جیسا کہ بے اور کنائس یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کو مزین کیا جاتا ہے، قرآنوں کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد کے فلک بوس منارے ہوں گے، نمازیوں کی صفیں لمبی ہوں گی لیکن آپس میں ان کے دل جدا جدا ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن آپس میں دشمنیاں ہوں گی، بدن ملے ہوں گے، زبانیں جدا جدا ہوں گی، یعنی وہ سب باہمی اختلافات کا شکار ہوں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں اے سلمان قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسا ہی ہوگا، اور اس دوران میری امت کے مرد حضرات سونا، ریشمی کپڑے اور حرام جانور کے چمڑے کا استعمال کریں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ بھی ہوگا۔ اس دوران سود کا کاروبار عام ہوگا، بیچی ہوئی چیز کو کم قیمت پر واپس خرید کریں گے، رشوت پر مبنی کاروبار ہوگا، دین کو ایک طرف رکھ کر دنیا کو سنوارا جائے گا۔ سلمان نے عرض کی یا رسول اللہ اب یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اے سلمان ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران طلاق عام ہو جائے گی، حدود شرعی قائم نہیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکیں گی۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کچھ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں قسم بخدا ایسا ہی ہوگا اے سلمان۔ اس دوران باجا، ساز، گانا بجانا عام ہوگا، اس کے پیچھے میری امت کے بدترین اور شرارتی لوگ ہوں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا جی ہاں قسم بخدا اے سلمان ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اس دوران میری امت کے ثروت مند سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے حج پر جائیں گے، اور درمیانے طبقے کے لوگ تجارت اور کاروبار کے لیے حج پر جائیں گے، فقراء اور غرباء شہرت اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے۔ اس دوران ایسے گروہ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے فقہ یعنی علم شریعت پڑھیں گے، زنا سے ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی، قرآن پڑھنے میں غنا کا استعمال کریں گے، دنیا میں رغبت رکھتے ہوں گے۔ ناظرین قرآن پڑھنے میں غنا کے استعمال سے مراد قرآن کی آیات کو گا گا کر پڑھنا ہے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا جی ہاں اے سلمان قسم بخدا ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران محترمات کی حد تک ہوگی،
مقدسات کی بے احترامی عام ہوگی، گناہوں سے کمائی کی جائے گی، گناہوں کا ارتکاب کاروبار شمار ہوگا، برے لوگ نیکوں پر مسلط ہوں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا، ضد کرنا، جھگڑالو پن عام رواج پا جائے گا، فاقہ عام ہوگا، لباس پہننے پر فخر و مباحات کریں گے، بے موسم بارشیں ہوں گی، ساز باجا گانے کے آلات، غنا کے آلات، ڈھولک اور ڈھول وغیرہ عام ہوں گے، شطرنج، نرد کا استعمال عام ہوگا اور ان کے استعمال کو اچھا سمجھا جائے گا، امر بالمعروف سے انکار کریں گے، نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں ایک مومن عام کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ اس زمانے میں قاریان قرآن اور عبادت گزار ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کی ملامت و مذمت کریں گے۔ ملکوت السماوات میں یعنی آسمانوں کی بلندیوں میں ایسے لوگوں کو ارجاس، انجاس، پلید اور نجس کے نام سے پکارا جائے گا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ سب کچھ بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، اے سلمان ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران صاحب ثروت و مالدار فقیر سے ڈرے گا، اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک محتاج ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرے گا، لیکن کوئی بھی شخص اس کے ہاتھ پر کچھ بھی نہیں رکھے گا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں اے سلمان، قسم بخدا ایسا بھی ہوگا۔ اور اس دوران روبیضہ بولے گا۔ سلمان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ، یہ روبیضہ کیا ہے جو بولے اور آواز دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو ان سارے حالات میں خاموش تھا، وہ ان حالات کو دیکھ کر عوام کے مسائل کے بارے میں بول اٹھے گا اور تھوڑی تعداد کے علاوہ کوئی بھی اس کی بات نہ سنے گا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔